اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک بالمستہزئین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ حق میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ چلے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ میرے محترم و مکرم علماء کرام اور میرے ہم عقیدہ، ہم نظریہ، ہم مشن بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اعتبار سے زمینوں کا مالک ہو، جائیدادوں کا مالک ہو، رہنے سہنے کے لیے عالی شان مکان بنگلہ بھی ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، وہ اس کائنات کا سب سے نکمہ ترین شخص ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ساری زندگی سادہ پانی پی کے گزار دے، نہ زمینوں کا مالک بن سکا، نہ عالی شان بنگلے بنا سکا، لیکن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں چلا گیا، وہ اس کائنات کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ اور ایمان کے بعد اللہ نے ہمیں دو ایسی عطائیں عطا فرمائی ہیں، ایک کو کلام اللہ کہتے ہیں، دوسری کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ وہ جو بے عیب ہے، رسول اللہ وہ جو بے عیب ہے۔ کلام اللہ بھی لا ریب ہے، رسول اللہ بھی لا ریب ہے۔ کلام اللہ بھی کل کائنات کی ہدایت کے لیے، رسول اللہ بھی کل کائنات کی ہدایت کے لیے۔ کلام اللہ کو قرآن کہتے ہیں، رسول اللہ کو محمد عربی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے خزانوں میں اتنی قیمتی نعمتیں، ایسی عطائیں ہیں کہ جب جتنی چیز قیمتی ہو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی قیمت کے لیے خود اس کے محافظ ہونے کا ذمہ اٹھایا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ خود آ کے قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کچھ ننھے معصوم دلوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کرتے ہیں۔ کلام اللہ قیمتی، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ رسول اللہ بھی اللہ کی نظروں میں سب سے قیمتی، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اپنے بندوں میں سے اللہ کچھ بندوں کا انتخاب کرتا ہے، پھر ان کے ذریعے حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور حضرت سید انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ قدرت خوش نصیب اور سعادت مند بندوں سے اپنے نبی کی ختم نبوت کا کام کرواتے ہیں۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد فرماتے ہیں جیسے اللہ امتیوں کے چناؤں کے لیے انسانوں میں سے انسانوں کو چن کے حضور کو امتی بناتا ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ امت میں سے کچھ انسانوں کو چن کے نبی کی ختم نبوت کا کام کرواتے ہیں۔ انہی چنی ہوئی بندوں میں سے، انہی انتخاب شدہ بندوں میں سے آپ کی قبرستان میں آرام کرتا وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر جس کو دنیا حضرت مولا حیات کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ کی قبر آپ کے محلے میں ہے، آپ کو اس شخصیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج اللہ والے ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والوں کی خواہش یہ ہے
کہ ہماری قبر مولا حیات کے ساتھ بنے. وہ مولا حیات جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے سپہ سالار دست اول کے مجاہد تھے. وہ مولانا حیات جب احرار اسلام نے مبلغین کی تشکیل کی کہ یہ مبلغ فلاں علاقے میں جا کے ختم نبوت کا کام کرے، فلاں جا کے علاقے میں مرزیت کا کام کرے، تو مولا حیات کی تشکیل قادیان میں ہوئی ہے، جہاں سے وہ قادیان کا گندے نطفے سے پیدا ہونے والا، گندے خمیر سے پیدا ہونے والا وہ مرزا غلام قادیانی تھا. تو وہاں پہ شرط لگائی گئی کہ قادیان میں وہ بندہ جائے گا جس کی شادی نہ ہو، جس کے بیوی بچے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قادیان کے اندر یہ 100% اندیشہ ہے جو بندہ وہاں ختم نبوت کا کام کرنے جائے گا قادیانی اس کو قتل کر دیں گے، لہٰذا کنوارا آدمی وہاں جائے. تو یہ مولا حیات اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہاں جاتے ہیں قادیان میں، اور اپنے سر پہ کتابوں کا صندوق اٹھا کے قادیان کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں آؤ مجھ سے مسئلہ ختم نبوت سیکھ لو، لوگوں آؤ مجھ سے مرزیت کا چہرہ پڑھ لو. میرے محترم دوستو، اس مرزا غلام قادیانی کی جنگ وہ کسی مسجد کے ساتھ نہیں ہے، کسی مسلمان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اس نے بغاوت، اس نے لڑائی جناب نبی کریم کے ساتھ کی ہے. آج اس کے ماننے والے قادیانی مرزائی جھوٹے ہونے کے باوجود، لانتی ہونے کے باوجود اپنی صلاحیات لگا رہے ہیں، اپنی اولادیں لگا رہے ہیں، اپنے مال لگا رہے ہیں. قادیانیوں کی ایک تنظیم جس کا نام وقف نو ہے، ہر سال کچھ قادیانی عورتیں اپنے پیٹ سے بچے وقف کرتی ہیں جن کی زندگی کا مقصد مسلمان کا ایمان لوٹ کے اس کو قادیانی کرنا ہے. بھائی شمس الدین نو مسلم کہتے 2021 میں 1,30,000 ایسی قادیانی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے پیٹ کے بچے وقف کیے ہوئے تھے. ہم میں کتنی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو دودھ اس نیت سے پلایا، بیٹا بڑا ہو کے ہماری روزی روٹی کی فکر نہ کرنا، اپنے نبی کی ختم نبوت کا کام کرنا. ہم میں کتنے ایسے باپ ہیں کہ جس باپ نے بچے کو پالا اس نیت سے، بیٹا بڑے ہو کے روزی روٹی کی فکر نہ کرنا لیکن حضور کی عزت کا دفاع کرنا. آج میں اور آپ اپنے بیٹے کو یہ تو پوچھیں، بیٹا آج کتنا پیسہ کمایا، فصلوں کو پانی لگایا کہ نہیں لگایا. آج ماں یہ تو پوچھے، بیٹا اپنے بھینسوں کو چارہ ڈالا کہ نہیں ڈالا. کتنی ماں باپ ہیں، کتنے باپ ہیں. کبھی باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا آج تو نے نبی کی ختم نبوت کا کتنا کام کیا، آج تو نبی پہ درود کتنا پڑا ہے. مولا حیات کی دینی خدمات ایک طرف ہے، مولا حیات کی ساری حیات کی نیکیاں ایک طرف. مولا حیات کی حیات کی ایک نیکی وہ مرد مجاہد فاتح ربوہ منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ، وہ نیکی ایک طرف ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ سبزی والا گلی محلوں میں اعلان کرتا سبزی خرید لو، سبزی والا وہی کہلواتا ہے جو سبزی بیچنے والا آوازیں لگاتا ہے. ہم بھی روز سبزی کھاتے ہیں لیکن ہمیں سبزی والا کوئی نہیں کہتا. سبزی والا وہی ہے جو گلی گلی بستی بستی کوچے کوچے جا کے سبزی والا آوازیں لگاتا ہے. ہم ختم نبوت والے نہیں ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. ختم نبوت والا وہی ہے جو گلی گلی کوچے کوچے اپنے نبی کی ختم نبوت کے یہ نعرے لگاتا جائے. تو آج نیت کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. قادیانیوں کی ذات کا بائیکاٹ کریں گے، مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. مصنوعات میں سب سے اہم شیزان کمپنی ہے اور اس کا کتنا ہی مال ہم ہی سے مسلمانوں سے کما کے ہمارے نبی کے خلاف استعمال ہوا. میرے پیر و مرشد حضرت مفتی سزا فرماتے ہیں، اے شیزان پینے والے، کل قیامت کو کس منہ سے حضور سے جام کوثر مانگے گا کہ جس پیٹ میں گستاخان رسول مرزیوں کا مال چلا گیا وہاں نبی کا جام کوثر نہیں جائے گا. مولا علی شیر حیدری سے پوچھا، مولا علی شیر حیدری صاحب سے پوچھا کہ مولانا اب ضیاء الرحمن فروکی پیدا نہیں ہو رہے، اب آدم تارک پیدا نہیں ہو رہے. تو مولانا نے فرمایا جو زندہ ہیں
ان کی قدر کر لو، کل کو یہ بھی نہیں ملیں گے۔ آج شاکر صاحب زندہ ہیں، حیات صاحب کو نہ انتظار کیجئے، امیر شریعت کا انتظار نہ کیجئے، آج جو زندہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے، کل کو یہ بھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے کہ ہم تو یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔